السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوئٹزرلینڈ کے معروف سیاستداں ڈینیل اسٹریچ اسلام کے آغوش میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا۔ سوئٹزرلینڈ کا معروف سیاستداں ڈینیل اسٹریچ اسلام کے آغوش میں ہے۔ اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی جہاں سوئٹزرلینڈ کی سیاست میں اتھل پتھل مچا دی ہے، وہیں ان لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے جو میناروں کی مخالفت کا علم اٹھائے ہوئے تھے، کیونکہ ڈینیل اسٹریچ ہی پہلا شخص تھا جس نے سوئٹزرلینڈ کی مساجد پر تالے لگانے اور میناروں پر پابندی لگانے کی مہم چھیڑی تھی۔ اس نے اپنے اس مسلم مخالف تحریک کو ملک گیر پیمانے پر فروغ دیا، لوگوں سے مل کر ان میں اسلام کے خلاف نفرت کے بیج بوئے اور مساجد کے گنبد و میناروں کے خلاف رایا، لیکن آج وہ اسلام کا سپاہی بن چکا ہے۔ اسلام مخالف نظریہ نے اسے اسلام کے اتنا قریب کر دیا کہ وہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکا، اور اب اپنے کیے پر اتنا شرمندہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں یورپ کی سب سے خوبصورت مسجد بنانا چاہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں اس وقت 4 مسجدیں ہیں اور ڈینیل اسٹریچ 5ویں مسجد کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد بنا سکیں اور اپنے گناہ کی تلافی کر سکیں جو انہوں نے مساجد کے خلاف زہر افشانی کر کے کیے ہیں۔ ڈینیل اسٹریچ اب اپنی مینار مخالف تحریک کے خلاف بھی تحریک چلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں مذہبی رواداری پیدا ہو اور وہ بقائے باہم کے اصولوں پر عمل کر سکیں، حالانکہ مینار پر پابندی اب قانونی حیثیت پا چکی ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ مخالف سے اس کا رنگ مزید نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ مخالفت سے اس کا رنگ مزید نکھر کر سامنے آتا ہے۔ نفرت سے بھی جو اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس کا اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ جتنی اس کی مخالفت ہوتی ہے اتنی شدت سے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کے لافانی اصول و ضوابط لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جن علاقوں میں جتنی شدت سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہاں اتنی ہی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج یورپ کے گورے زیادہ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بوسنیا، نائجیریا، لیبیا اور سوڈان کے باشندوں سے زیادہ یورپ کے سفید فام لوگوں میں اسلام کے بارے میں جاننے کی چاہت ہے۔ مسلمانوں کے درمیان رفاہی کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم OIP کے صدر عبدالمجید الداعی کا کہنا ہے کہ یورپ کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں جاننے کی زبردست خواہش ہے۔ ان میں کچھ تو اسلام کے بارے میں اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے، جبکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق یورپ میں پورن سائٹ کے بعد جو سب سے زیادہ سائٹ دیکھی اور پڑھی جاتی ہے وہ اسلامی مواد فراہم کرنے والی ویب سائٹ ہی ہے۔ یورپ میں پورن سائٹ کے بعد جو سب سے زیادہ سائٹ دیکھی اور پڑھی جاتی ہے وہ اسلامی مواد فراہم کرنے والی ویب سائٹ ہی ہے۔ ڈینیل اسٹریچ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے میناروں کی مخالفت اور اسلام دشمنی میں قرآن مجید کا مطالعہ اور اسلام کو سمجھنا شروع کیا۔ اس کے ذہن میں صرف مذہبی اسلام میں کیڑے نکالنا تھا، وہ اسلام میں میناروں کی مخالفت بھی جاننا چاہتا تھا کہ مینار مخالف تحریک میں زور پیدا کر سکے۔ وہ اسلام میں میناروں کی حقیقت بھی جاننا چاہتا تھا تاکہ مینار مخالف تحریک میں زور پیدا کر سکے اور مسلمانوں میناروں سے ہونے والے خطرات سے سوئٹزرلینڈ کے باشندوں کو باخبر کر سکے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، جو وہ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتا گیا، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی آیات اس کے دل و دماغ پر چھاتے گئے، اس کے دل و دماغ سے کفر اور بت پرستی کی تہ ہٹتی گئی اور